الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اعتکاف کے فضائل اور کچھ مسائل گزشتہ ذکر ہو چکے ہیں الحمدللہ. آج اعتکاف کے بارے میں چند باتیں کرنی ہیں، عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں، کہ مستورات اعتکاف کے لیے اگر بیٹھیں تو ان کو جو مسائل پیش آتے ہیں، کچھ سوالات ان کے ہوتے ہیں تو ان کے کچھ جوابات مل جائیں. جہاں تک بات ہے فضائل کی، تو فضائل تو وہی ہیں. اعتکاف مظلوم کے جو مردوں کے لیے مسجد میں ہے اور عورتوں کے لیے گھر میں. عورتوں نے گھر میں اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے، مسجد میں نہیں. آج کل ایک ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، اس سے بچنا چاہیے. سب سے پہلی بات، عورت کا اعتکاف گھر میں ہے، مسجد میں نہیں. اور گھر میں بھی اس جگہ پر جو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لی جائے، پورا گھر نہیں. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں آلریڈی کوئی ایسی جگہ ہو جو ذکر کے لیے، نماز کے لیے اور اعتکاف رمضان میں ہونے کے لیے مخصوص ہو. تو 8-10 فٹ کی کوئی مناسب سی جگہ، بہت بڑی جگہ نہ ہو، ان کاموں کے لیے ہر گھر میں ہونی چاہیے. تو عورت اگر ایسا گھر میں کوئی پورشن ہے تو اس میں اعتکاف میں بیٹھے. نہیں تو پھر کیا کرے کہ اپنے کمرے میں یا اپنے گھر میں کسی سائٹ کو، کسی جگہ کو مناسب منتخب کر لے اور پھر وہ اتنے وقت میں اسی جگہ کے اندر رہے. ہاں، ٹوائلٹ آنا جانا ہے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اسی جگہ میں رہے، اس کے علاوہ وہ کہیں اور نہ جائے. تو ایک جگہ اپنے لیے ایک مناسب محسوس کر لیں. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پورا کمرہ بیڈ روم مختص کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب، کیا تو جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ کھلی لمبی زیادہ بڑی جگہ نہ ہو. کیونکہ جتنی مناسب جگہ ہوگی نا، اتنا توجہ اللہ کی طرف زیادہ ہوگی. جتنا کھلا ہوگا اور چیزیں ہوں گی، لوگوں کا آنا جانا، ضروریات، پھر وہ یکسوئی میں فرق آئے گا. تاہم ایک جگہ محسوس کرنی ضروری ہے. ہر جگہ محسوس کیے اعتکاف نہیں ہو سکتا گھر میں. اس کے بعد شوہر کی اجازت. شادی شدہ عورت ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے، اجازت لے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت لی تھی، تو اجازت لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تھی. تو شوہر کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اجازت دے دے، نیکی اور خیر کے کام میں تعاون کرے. لیکن ایک دفعہ اگر شوہر نے اجازت دے دی تو اب واپس لینے کا اس کو حق نہیں ہے کہ اجازت پہلے دے دی بعد میں منع کر دیا. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کام مفتیوں سے پوچھنے کے بجائے آپس میں محبت سے کیے جائے. کئی دفعہ ایسے عورتیں مسئلہ پوچھتی ہیں، جی اس کا بتائیے، کیا یہ عورت کا حق ہے؟ کبھی مرد پوچھتے ہیں، جی کیا یہ مرد عورت کا حق نہیں ہے، بیوی کا میرا حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کو ایک ہی جواب دیا جاتا ہے عام طور سے کہ بھئی آپس میں محبت سے معاملات کو ہینڈل کر لیں. اگر اس کے اوپر چلے گئے نا ایک ایک چیز کو تولنے کے لیے، تو پھر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں. نرمی اور محبت سے جو چیز سیٹل ہو جائے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، حدود شریعت میں رہتے ہوئے. میں گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت اعتکاف میں رہتے ہوئے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے؟ جی، اپنی اس جگہ کے اندر رہتے ہوئے جو اس نے اعتکاف کے لیے مخصوص کر لی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ بالکل کر سکتی ہے. کپڑے سینا ہے یا سبزی بنانا ہے، کوئی اور کام، کوئی بھی گھر کا کام اپنی اس جگہ میں رہتے ہوئے کر سکتی ہے، کوئی
کوئی لانے لے جانے والا ہو سامان وہ کام کر کے کر لے، لیکن وہ کچن میں جا کے کر لے اور وہ باہر جا کے کر لے یہ نہیں، وہ اعتکاف کے مزاج کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس جگہ میں رہتے ہوئے گھر کے کام کاج وہ کر سکتی ہے۔ کیا عورت کھانا بھی پکا سکتی ہے؟ اگر اسی جگہ میں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مسجد تو نہیں ہے نا، گھر میں بیٹھی ہے، تو اسی جگہ کے اندر کھانے پکانے کی کوئی ترتیب ہے تو ٹھیک ہے بنا لیں، لیکن اگر باہر آگے جا کے بنانا ہے تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، یہ معاملہ پھر خراب ہو جائے گا۔ بعض علماء نے کچھ محدود سی اجازت دی ہے، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ اس آپشن کو جو بڑا محدود ہے، بڑا اس کے حدود و قیود ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنی جگہ میں رہتے ہوئے کھانا پکا سکتی ہے ٹھیک ہے، باہر جانے کی فکر نہ کرے۔ سحری افطاری اکیلے کرے یا گھر والوں کے ساتھ کرے؟ بھئی اس جگہ کے اندر رہتے ہوئے جو محرم ہیں، شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، یہ عورتیں اس جگہ میں آ جائیں آپ کے ساتھ سحری افطاری کے لیے تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن آپ نے باہر جانا ہو پھر واپس آنا ہو تو یہ نہیں ہوگا۔ اپنی جگہ میں رہتے ہوئے سحری افطاری گھر والوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ اب اگلی بات، انسانی ضرورت، بشری تقاضے، انسانی ضروریات کے لیے باہر نکلنا، یہ کہاں تک جائز ہے؟ پیشاب پخانے کے لیے جانا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وضو ٹوٹ گیا، اب وضو بنانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے جانا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن وضو ہے، وضو پہ وضو کے لیے باہر نکلی تو وضو ٹوٹ گیا، پھر اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اور کسی کام کے لیے باہر نکلی، چاہے بھول کے نکلی، چاہے جان بوجھ کے نکلی، ایک لمحے کی نکلی یا ایک گھنٹے کے لیے نکلی، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو وضو اگر نہیں ہے، وضو بنانے کے لیے جانا ہے، پیشاب پخانے کے لیے جانا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، عورت کا اعتکاف میں رہتے ہوئے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، یا نماز جمعہ کے لیے، مطلب جمعے کے دن کے لیے غسل کرنا، جو فرض غسل ہیں ان کی تو گنجائش ہے، لیکن مسنون اور اس طرح کے جو غسل ہیں ان کی گنجائش باہر نکل کے نہیں ہے۔ ہاں، اس جگہ کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی اہتمام ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، جو آپ نے اعتکاف کی جگہ بنا لی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ باہر نکل کے جانے میں اجازت نہیں۔ کھانا کھا لیا، عورت نے اب ہاتھ دھونے کے لیے جا سکتی ہے باہر؟ کوئی معتکف ہے، کھانا کھا لیا، اب ہاتھ دھونے کے لیے جا سکتا ہے؟ نہیں، ہاتھ دھونے کے لیے نہیں جا سکتا۔ ہاتھ دھونا کو سنت ضرور ہے، لیکن معتکف کے لیے اس وقت اس کے لیے ہاتھ دھونے جانا ضروری نہیں۔ ہاں، حدود کے اندر اگر کوئی ہاتھ دھونے کی جگہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، جیسے مساجد میں آج کل الحمدللہ بہت ساری جگہ پہ انہوں نے ایسے بیسن لگا دیے کہ بندہ آرام سے ہاتھ دھو سکتا ہے، اور وہ مسجد کے حدود میں ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلے پوچھ کے، ایسا نہ ہو کہ اعتکاف ہی ٹوٹ جائے۔ اور عورت کا بھی یہی ہے کہ اس جگہ کے اندر تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے باہر نکل کے فقط ہاتھ دھونے کے لیے جانا، یہ سنت میں پوری کر لوں، وہ نہیں، وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صابن سے ہاتھ دھونا، تو اس جگہ کے اندر تو ٹھیک ہے، باہر جانے کے لیے نکلی صابن لے کے، وضو اس کا ہے پہلے سے، چلو ہاتھ دھو لوں میں صابن سے 1 منٹ، تو پھر وضو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، وضو کرنے جا رہی ہے اور ہاتھ میں صابن لے لیا کہ چلو جلدی سے صابن بھی لگا لیا، وضو بھی کر لیا، تو وہ تو ایک کے اندر ایک فائدہ نکل آئے گا، لیکن فقط ہاتھ دھونے کے لیے جانا کہ چلو ہاتھ صابن سے دھو لوں، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر عورت سخت بیمار ہو جائے، ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ اعتکاف جاری رکھنا مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں اعتکاف کا توڑ دینا ضروری ہے، توڑ سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں ضروری نہیں، واجب ہو جاتا ہے بہت زیادہ کہ بھئی اب ختم کرو، جان زیادہ انسان کی ضروری ہے نا، کوئی اور ایسی حادثہ پیش آ جائے، کوئی بات پیش آ جائے، تو اس صورت میں اعتکاف توڑ دے، لیکن ایک دن کی بعد میں قضا کرے۔ اعتکاف جو بھی مسنون ٹوٹ جائے نا، تو اس کی قضا کا طریقہ پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتا دیتے ہیں، وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اس طرح سے ہے کہ بھئی مغرب سے پہلے بیٹھ جائے،
ساری رات گزارے، اگلا دن پورا روزہ گزارے اور مغرب کے بعد اٹھ جائے۔ مردوں کے لیے بھی یہی، عورتوں کے لیے بھی یہی۔ قضا جب آ جاتی ہے، واجب کی قضا جب دینی ہو تو ایک دن کا ہے۔ اچھا جی، عورتوں کے لیے اعتکاف میں بات چیت کرنا جائز اور مناسب بات چیت کرنا، اس کی گنجائش ہے۔ چپ رہنے کا تو روزہ اس امت میں نہیں ہے۔ پھر یہ سوال بات پوچھ لیتے ہیں جی کیا خاوند سے بات چیت کر سکتی ہیں؟ خاوند سے کیوں بات چیت نہیں کر سکتی ہیں؟ اگر وہ آپ کے پاس موبائل پہ بات کر رہا ہے یا اندر آ کے بات کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بات چیت کرنا۔ خاوند سے ملاقات منع ہے، بات چیت تو منع نہیں ہے۔ رشتہ تو نہیں ختم ہو رہا۔ بات کرتی ہیں، خاوند سے پردہ شروع ہو جاتا ہے اعتکاف میں۔ کسی خاوند سے پردہ کرنا ہے، پردے کا تو کوئی حکم نہیں۔ ہم لوگ گئے ادھر کوہستان میں، پٹن میں، وہاں مدرسہ ہے، تو وہاں پتہ لگا کہ کوہستان کے اس علاقے میں ابھی بھی یہ رواج موجود ہے۔ عورتیں دن کے وقت اپنے شوہر سے پردہ کرتی ہیں، رات نہیں کرتی۔ دن میں کسی سے پردہ نہیں کرتی ہیں، اپنے شوہر سے کرتی ہیں۔ یہ دین سے دوری کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمارے حفاظت کرے۔ ہمارے خاندانوں میں بڑی وجہ ارد گرد اگر ہم دیکھیں نا، ہمارے ارد گرد بھی بڑی عجیب و غریب رسمیں ہیں۔ یہ سب دین سے دوری کی علامات ہوتی ہیں۔ تو عورت نے جو پردہ کرنا ہے نا، وہ جن سے پردہ ہے ان سے پردہ ہے۔ اچھا، ایک اور بھی بہت زیادہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، بہت کامن سوال ہوتا ہے، جیسے ہی عورت عدت میں آتی ہے، وہ عدت طلاق کی ہو، خلا کی ہو، یا شوہر کی وفات کے بعد کی عدت ہو، بیوہ ہو گئی، اب کیا ہوگا جی؟ اب دوران عدت غیر محرموں سے پردہ کرنا شروع کر دیتی۔ عدت کی وجہ سے پردے کا حکم عدت کی وجہ سے نہیں ہے، پردے کا مستقل حکم ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے پردے کا۔ تو عدت کے دوران بھی انہی لوگوں سے پردہ ہے جن کا عدت کے علاوہ بھی پردہ جن سے ہے۔ دوران عدت کوئی پردے کے احکامات تبدیل نہیں ہوتے۔ داماد ہے، اس سے پردہ پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے۔ کوئی دوسرا غیر محرم ہے، پہلے بھی پردہ تھا، آج بھی پردہ ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں تو عدت کے اندر پردے کے اوپر بڑا عمل کرنے کی اچھی بات ہے ویسے تو، جیسے مردوں کے اندر بھی ایک ہے، جیسی نماز کے لیے آئیں گے فوراً پائچے اونچے کر رہے ہوں گے کہ ٹخنے ننگے ہو جائیں۔ اچھی بات ہے، لیکن ٹخنے ننگے کرنے کا حکم نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا، یہ تو ہر وقت کا ہے، ہر وقت کا ہے۔ ہر وقت میں مردوں کے ٹنگے جو ہے نا وہ ننگے رہنے چاہیے، کھلے رہنے چاہیے۔ اس کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ مردوں کی غلطی۔ ہاں، اگر کوئی نماز میں کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، باہر نہیں کر رہا تو نماز میں کیوں کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کی فرما برداری میں کھڑے ہیں اور نافرمانی ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پھر ایک اور نقطہ نکل آتا ہے، یہ جو مرد حضرات جن کی داڑھی پوری نہیں ہوتی، یہ ٹخنے ننگے کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو جائے، نافرمانی سے بچ جائیں۔ یہ داڑھی کاٹنا کون سا فرما برداری میں آ گیا؟ تو ادھر بھی تو خیال کریں۔ عین نماز کی حالت میں سجدے میں ہوتے ہیں اور ایک حکم ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے اوپر طنز کرنے کا مقصد نہیں ہے، بات کو کھول کے سمجھنا سمجھانا مقصد ہے۔ جیسے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی نے کہ دیکھیں نماز پڑھ رہا ہے، اب نمازی کے آگے سے گزرنا کیا ہے جی؟ منع ہے نا۔ اب کئی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، بڑے مزے کا سین، بڑے مزے کا سین، یہ نمازی نماز پڑھ رہے، انہیں پتہ نہیں تھا، یہ اچانک گزر گئے، گزرتے خیالات ہو یہ میں نے کیا کیا، پھر واپس آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اپنی غلطی کو واپس لے جا رہے ہیں، وہ غلطی کو واپس نہیں لے جا رہے ہوتے، وہ 2 دفعہ غلط کر رہے ہوتے کام۔ جیسے ایک جگہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، سامنے سے کوئی گزرا تو ایک نے دوران نماز ہی بول دیا، تمہیں نہیں پتا نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ درمیان 3 آدمی تھے، درمیان والے نے اس کو ٹوکا، بھائی تمہیں نہیں پتا نماز میں بھی نہیں بولتے؟ تیسرا کہنا اللہ تیرا شکر میں تو نہیں بولا۔ تو اس قسم کے کام بھی کبھی ہو جاتے ہیں۔ چلیں مزے کی بات آ گئی، یا تو ایک اور بھی آپ کو سنا دیں۔ 2 دوست سے کہیں جانا تھا، بائک پہ گئے، اب بائک انہوں نے کھڑی کی،
اب وہ جس کی بائک سے نا وہ ہینڈل لاک لگا رہا ہے، ہینڈل لاک لگ نہیں رہا، تو دوسرے نے کہا یار چھوڑو کوئی بات نہیں، نہیں لگ رہا نا، خیر ہے، ہمارے صوفی صاحب جیسا ہوگا. اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ دو بس ٹھیک ہے، اللہ خیر کریں گے. اس نے کہا میں تو آیت الکرسی پڑھ کے کھڑی کر دوں گا بغیر لاک لگائے، لیکن جو چور اگر حافظ قرآن ہوئے پوری یاسین پڑھ کے لے گیا تو کیا ہوگا؟ تو بہتر ہے کہ میں پہلے لاک لگاؤں اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھوں تاکہ دونوں کام پورے ہو جائیں. تو بعض دفعہ ایسی چیزیں غیر ارادی طور پر ہو جاتی ہیں. کیا اعتکاف میں بالکل چپ رہنا چاہیے؟ دیکھیں، خاموشی بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے، وہ خاموشی تفکر کے ساتھ ہو، غور و فکر ہو، تدبر ہو، وہ اور خاموشی ہے. بالکل ہی چپ رہنا یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے. ذکر اذکار مناسب بات چیت بھی ہو تو یہ سب ٹھیک ہے. اعتکاف کے دوران عورتوں کا موبائل استعمال کرنا، کوئی بیان سننا ہے، کوئی دینی بات پڑھنی پڑھانی ہے، سمجھنی سمجھانی ہے، عالمہ ہے پڑھا رہی ہے، کوئی تفسیر کلاس لے رہی ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو ان چیزوں کی تو گنجائش ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ادھر ادھر کی خبریں اور عید کے لیے کھانے کون سے بنانے، ریسیپیز چیک کرنا، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یکسوئی اللہ کی طرف ہونی چاہیے. دین سیکھنے سکھانے کے لیے تو بہرحال یہ کام ہونے چاہیے. ایک انتہائی اہم ترین بات، اگر عورتیں اس بات کا خیال رکھ لیں تو بہت سارے مسائل سے بچیں. جس عورت میں بھی مصنون اعتکاف 10 دن کے لیے بیٹھنا ہو، پہلے وہ اس بات کا مکمل یقین لے کہ یہ 10 دن پاکی کے ہیں اور میں آسانی سے بیٹھ سکتی ہوں، پھر وہ بیٹھے مصنون اعتکاف میں. ورنہ وہ نفل اعتکاف کرے، بلا وجہ رسک نہ لے کہ چلو جی بس میں بیٹھوں گی دعا کروں گی 2 دن 3 دن آگے ہو جائیں گے. تو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں. جب آسانی کے ساتھ یقین ہے کہ پورے ہیں، وقت ہے میرا، تو بس پھر اعتکاف 10 دن کی نیت کرے، رسک نہ لے، بلا وجہ عمل کو خراب نہ کرے. کئی جذبات میں بیٹھ جاتی ہیں اور بعد میں پریشان ہوتی ہیں. تو بھئی سوچ سمجھ کے ذمہ داری کے ساتھ انسان کام کرے. پھر یہاں ایک معاملہ آتا ہے، اعتکاف کے وقت بھی عورتیں بہت پوچھتی ہیں، ہماری بیگم صاحبہ کے بعد مستقل سوال جواب آتے رہتے ہیں. تو کچھ دوائیاں ہوتی ہیں، ان سے جو ہے نا وہ انسان اپنے دن کو آگے پیچھے کر لیتا ہے، وقتی طور پر روک لیتا ہے. تو یہ اعتکاف میں، عمرے میں اور حج میں، ان 3 موقعوں پہ بہت زیادہ عورتیں سوال پوچھتی ہیں کیا ہم میڈیسن کھا لیں تاکہ یہ عبادت ہم پوری کر سکیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ شرم تو جائز ہے لیکن اچھا نہیں ہے. اس کے نقصانات ہی زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں، اس کے فوائد کم ہی کسی کو ملے ہوں گے. اگر کسی نے کرنی بھی ہو، اس کو ضد چڑھی ہوئی ہے کہ نہیں مجھے تو اسی کے بغیر، مطلب اس یہ کروں گی تو میں جنت میں جاؤں گی ورنہ پھر میرا مسئلہ بڑا رہے گا، مجھے لازمی یہ کرنا ہے. جس کو اتنی کو پریشانی ہو تو بھائی پھر ڈاکٹر سے پوچھ لیں، مشورہ کر لیں. ہمارا مشاہدہ یہی ہے، میری اہلیہ کا تو کہنا یہی ہے، بارہا برسوں ہو گئے ان باتوں کو لوگوں کو بتاتے ہوئے. ان دوائیوں کے نقصانات ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بلکہ کئی دفعہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. عمرے پہ گئی، دوائیاں کھا لی اور وہاں جا کے معاملہ شروع ہو گیا، اب جناب لینے کے دینے پڑ گئے. اور ایک دفعہ نہیں ہوا، بارہا دفعہ ہوا. تو بھئی جو اللہ نے نظام بنایا اس کو قبول رکھے، اللہ اللہ قبول کرے، اللہ اللہ خیر سال، کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو اس کا اہتمام اور اس چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. یہ چند باتیں تو وہ تھیں جو مستورات کے اعتکاف کے لیے تھیں. مردوں کے حوالے سے باتیں پچھلی دفعہ ہو چکی ہیں. اب کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں اور اعتکاف کریں. پتہ نہیں اگلا رمضان کس کو ملے کس کو نہ ملے. ہمیں کئی لوگ ایسے یقیناً ہوں گے جو پچھلے سال ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں زمین پہ موجود تھے، آج زمین پہ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ہماری باری بھی لگ چکی ہو اور وہاں ہمارا نام مرحومین میں لکھا ہوا ہو اور ادھر سے ہم جناب بڑی بڑی پلاننگز کر لیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے دوست
تجھے کیا معلوم جس کپڑے نے تیرا کفن بننا ہے وہ مارکیٹ میں پہنچ چکا اے دوست، تجھے کیا معلوم جس کپڑے نے تیرا کفن بننا ہے وہ بازار میں آ چکا ہو۔ تو اس رمضان کو ہم غنیمت سمجھیں۔ دوسرا آج ہماری جو بات اصل تھی وہ ہے دعا۔ دعا کے حوالے سے باتیں۔ مومن تو پیدا ہی مانگنے کے لیے ہوا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے بندو تم اللہ کے در کے فقیر ہو۔ تم کیا ہو؟ اللہ کے در کے فقیر ہو۔ آپ نے دیکھا نا فقیروں کے بعد ایک مانگنے کا برتن ہوتا ہے، اسے کاسا بھی کہتے ہیں، کبھی دیکھا ہے کسی نے؟ دیکھا ہے؟ مانگنے کا ایک برتن ہوتا ہے، اور وہ فقیر دن میں جب مانگنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے یا گلے میں لٹکا لیتا ہے اور رات کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ نہیں ہوتا۔ ہم تو پکے فقیر ہیں 24 گھنٹے کے، تو ہمارا وہ کاسا کدھر ہے، ہمارا وہ پیالہ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فقیر بنایا اور ہم سب کو وہ فقیری والا کاسا اور پیالہ دیا ہے۔ وہ کون سا پیالہ ہے؟ کہ دونوں ہاتھ ایسے جوڑ لیں، یہ پیالہ بن گیا، یہ ہمارا پیالہ ہے مانگنے کے لیے۔ پھر اللہ اپنی رحمت سے چیزیں ڈال دیتے ہیں، تو ہم جب چاہیں اللہ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ لیں اور کام بن گیا۔ اچھا، اللہ رب العزت سے مانگنا یہ صرف بندے کی ضرورت نہیں، بندے کی عبادت، یہ عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم جنت مانگیں گے، آخرت کی نعمتیں مانگیں گے، دین کی باتیں مانگیں گے تو ثواب ملے گا، دنیا کی باتیں مانگیں گے، مانگتے تو ہیں، مانگنی تو ہے لیکن اس کو ثواب نہیں سمجھتے۔ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، یا اللہ میرا قرضہ اتر جائے، یہ دعا تو مانگتے ہیں لیکن دعا مانگتے ہوئے ان الفاظ کی، ان ضرورت کی دعاؤں کو عبادت نہیں سمجھتے۔ یہ بھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا عبادت ہے۔ جنت مانگے تب عبادت، دنیا مانگے تب عبادت۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی زینت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا تو کچھ بھی مانگے عبادت ہے۔ تو دعا مانگتے ہوئے ثواب ضرور ملتا ہے۔ یا اللہ ہمیں گاڑی دے دے، ثواب مل گیا، گاڑی ملے نہ ملے ثواب مل گیا عبادت کا، اور گاڑی بھی ملے گی۔ وہ کیسے ملے گی؟ اس کے لیے کچھ چیزوں کا یقین چاہیے، کچھ طریقے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں جتنا وقت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان اور زمین کی روشنی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو اور قبولیت کا یقین کر لو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ غنی ہے، کریم ہے، ان ربکم غنی کریم، اللہ تعالیٰ غنی اور کریم ہے۔ وہ اس بات سے حیا فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مانگے اور وہ خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ اور ایک قرآن کی آیت ہے قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، محبوب ان کو کہہ دیجیے ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں تھی اگر تم سے دعا نہ مانگتے ہو۔ گویا بعض مفسرین لکھتے ہیں یہاں پہ کہ بندوں کو تو پیدا ہی اس لیے کہ حاجات اللہ سے مانگے اور اللہ انہیں عطا فرمائے، ان کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ مانگیں۔ یہ ہی فقیر، فقیر اگر نہ مانگے تو پھر اس میں تو فقیری کا حق ادا نہیں کیا نا۔ تو ہم تو پیدا ہی مانگنے کے لیے، تو خوب مانگیں، دل کھول کے مانگیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ پچھلے مہینے جب میں کراچی گیا تو میری بھتیجی میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی تائے ابو ایک بات تو بتائیں۔ جی بیٹا پوچھیے۔ کہ اگر دو چیزیں پڑی ہوئی ہوں، عقل اور دولت، تو آپ عقل اٹھائیں گے یا دولت اٹھائیں گے؟ میں نے پہلے اس کو دیکھا، میں نے کہا بیٹا میں عقل کو اٹھاؤں گا۔ تو کہنے لگی انسان وہی اٹھاتا ہے نا جو اس کے پاس نہ ہو۔ کہا کہ وہ عقل نہیں ہے تو آپ نے عقل ہی اٹھانی ہے، آپ کے پاس عقل نہیں ہے تو آپ نے عقل ہی اٹھانی ہے۔ پھر آگے سے کہنے لگی اگر آپ کہتے نا کہ
میں نے دولت اٹھانی ہے، تو میں یوں جواب دیتی کہ اگر عقل اٹھا لیتے تو دولت خود آ جاتی۔ تو آج کل کے بچے بھی ساری تیاریوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو یقین کے ساتھ مانگنا ہے اور خوب مانگنا ہے۔ انسان جب مخلوق سے مانگتا ہے اور خالق سے مانگتا ہے تو فرق ہے بہت۔ کسی سے مانگیں ایک دفعہ وہ دے دے گا، دو دفعہ چلو دے دے گا، جب دو چار پانچ سات دفعہ مانگ لیے نا، وہ رابطہ کرنا چھوڑ دے گا، فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دے گا۔ اور اللہ رب العزت ایک دفعہ مانگو دیتے ہیں، دو دفعہ مانگو دیتے ہیں، بار بار مانگو دیتے ہیں، اور جو ہر چیز ہر وقت اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ پھر مخلوق دن کے وقت میں دیتی ہے، رات کے وقت دروازے بند، اللہ دن میں بھی دیتے ہیں، رات میں بھی دیتے ہیں۔ مخلوق میں کوئی امیر آدمی ہو بڑا، اس سے کوئی بندہ 4 آنے مانگ لے، ناراض ہوگا، تو نے مجھے فقیر سمجھا ہوا ہے؟ ذرا ملک کے بادشاہ سے، صدر سے جا کے 4 آنے مانگے نا کہ جی میں آیا ہوں آپ سے 1 روپیہ 8 آنے لینے کے لیے، وہ بے عزتی محسوس کرے گا، یہ میرا مذاق اڑانے ہیں۔ اور کسی غریب سے ملیں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جا رہا ہو، پیدل، جوتی بھی اس کی ٹوٹی ہوئی ہو، ایک اس کے پاس جائیں کہ جی مجھے جو ہے نا پورش گاڑی خریدنی ہے، 4 کروڑ روپے دے دیں، تمہارا دماغ خراب ہے۔ تو کبھی مخلوق سے زیادہ مانگو تو ناراض، کبھی کم مانگو تو ناراض، بار بار مانگو تو ناراض۔ تو کریم پروردگار اتنا عظیم ہے، بار بار مانگو تو دوست بنا لیتا ہے، تھوڑا مانگو تو بھی عطا کرتا ہے، زیادہ مانگو تو بھی عطا کرتا ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھنے کی ہے، کم مانگیں یا زیادہ مانگیں اللہ کے لیے دونوں برابر ہے۔ دیکھیں میرے لیے آپ کے لیے 10 روپے کی حیثیت کم ہے اور 1 روپے کی حیثیت زیادہ ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ ہمارے لیے فرق ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے 10 روپے بھی چھوٹے ہیں اور 1 ارب بھی چھوٹے ہیں، وہاں سب چھوٹا ہے۔ یہ پوری دنیا کے بارے میں ہوتا ہے، متاع قلیل، کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی بس مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو کھل کے مانگنا چاہیے، اللہ کے لیے سب چھوٹے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ ملازمت مل جائے، ٹھیک ہے اچھی دعا ہے، مانگنی چاہیے، اس سے کوئی انکار تو نہیں ہے، لیکن جس پروردگار سے ملازمت مانگ رہے ہیں اسی پروردگار سے یوں کہ اے اللہ مجھے ملازم مل جائیں، میرے پاس 100 ملازم ہو، 500 ملازم ہو، تو مانگنا ہی ہے نا، تو بھائی کھل کے مانگے، پریشانی کی کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے بعض چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پہلی چیز ہے اخلاص، اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، رسمی کلمات نہ ہوں، زبانی جمع خرچ نہ ہو، طوطے کی طرح نہ ہو، اخلاص ہو۔ دوسری بات یقین پورا ہو، تردد کوئی نہ ہو، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ جب مانگتے بندہ سے پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ ڈھل مل بندہ، یہ نہ دنیا کے کام کا ہے نہ آخرت کے کام، یہ بیکار ہے۔ اور تیسری بات اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھے کہ وہ میری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ جب 3 باتیں ہوتی ہیں تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ یقین کے ساتھ مانگنا، حسن ظن کہ وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ہم میں سے بعض لوگ جلد بازی کا شکار ہیں، بلکہ ہم سارے ہی جلد بازی کا شکار ہیں، بعض کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر زبان سے نکلے ادھر پورا ہو جائے، ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے اور ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں۔ بعض عورتیں کہتے ہیں جی 5 سال ہو گئے وظیفہ کرتے ہوئے، وہ جی بات ہی نہیں پوری ہو رہی، میں نے بھی دعا مانگنی چھوڑی۔ بعض مرد بھی اس طرح کی کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں جی اتنا عرصہ ہو گیا مانگتے ہوئے مل ہی نہیں رہا، میں نے بھی چھوڑ دیا۔ یہ میں نے بھی چھوڑ دیا کیا مطلب؟ او بھائی رب کے بغیر گزارا ہے ہمارا؟ بالکل نہیں ہے۔ اب توجہ کے ساتھ ایک واقعہ سن لیجئے، اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ابھی جو راتیں آ رہی ہیں نا یہ مانگنے کی ہیں، یہ افطاری کا وقت بھی مانگنے کا ہے، سحری کا وقت بھی مانگنے کا ہے۔ افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں جب ہمیں یقین زیادہ ہوگا نا، اور دعاؤں کا انداز ٹھیک ہو جائے گا، اور جو درمیان میں رکاوٹیں دماغ کے اندر وہ دور ہو جائیں گی، تو ہماری
دعائیں قبول انشاءاللہ ہوں گی۔ ہمارا کام ہے مانگنا 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 مانگنا، مانگتے رہنا، بس ہمارا یہ کام ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، قرآن مجید کے اندر آتا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہ، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، کمزور ہو گیا میں، پیچھے سے دوسری طرف بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن اللہ میں جوانی سے شادی کے فوراً بعد سے تجھ سے نرینہ اولاد مانگ رہا ہوں اور ابھی بھی میں نا امید نہیں ہوں۔ یہ کون ہے؟ وقت کے نبی ہیں، یہ ولی نہیں ہے، وقت کے نبی ہیں۔ بھائی اولاد کے لیے بندہ دعا بڑھاپے میں مانگنا شروع کرتا ہے یا شادی کے فوراً بعد سے شروع کرتا ہے؟ عقل سے بندہ کام لے تو شادی کے بعد سے ہی، شادی جوانی میں ہوتی ہے۔ کہاں جوانی سے دعا مانگنی شروع کی؟ بڑھاپے میں جب بیگم بانجھ ہو گئی، خود بالکل بوڑھے، بالکل ہڈیاں بوسیدہ ہونے لگی، تب جا کے اللہ نے عطا کیا۔ تو بھائی جب وقت کا پیمانہ نبیوں کے لیے ایسا ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مونی ہیں؟ اس کی آپ کو ایک اور وجہ بھی بتا دیں، زمین کے اوپر پیمانے اور ہیں اور آسمان کے اوپر پیمانے اور ہیں۔ آپ یہ ذرا سائنس والوں سے پوچھیں نا، یہ بتاتے ہیں کہ جی چاند کے اندر گریوٹی کچھ اور ہے، یہاں گریوٹی کچھ اور ہے، مریخ میں کچھ اور ہے۔ وہی بندہ جس کا وزن یہاں 100 کلو ہوتا ہے وہاں 1000 کلو ہو جاتا ہے، وہاں 1000 ہوتا ہے تو یہاں 100۔ مختلف چیزیں، ہر جگہ کا فرق۔ پھر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، پاکستان میں روپیہ چلتا ہے، بنگلہ دیش میں ٹکا چلتا ہے، سعودی عرب میں ریال چلتا ہے، امریکہ میں ڈالر چلتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہر جگہ کا الگ الگ پیمانہ ہے نا، مختلف پیمانے ہوتے ہیں۔ تو وقت کا پیمانہ نیچے والوں کا کچھ اور ہے اور آسمان والوں کا کچھ اور ہے۔ وہ بتا دوں یا معلوم ہو جائے گا خود ہی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے۔ تو بھائی جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہو تو وہاں ہمارے 100 سال 2-2.5 منٹ بنتے ہیں۔ کسی نے 50 سال بھی ایک دعا مانگتا رہا، اس حساب کو اگر سامنے رکھیں تو 1 منٹ بعد ہی قبول ہوئی نا۔ کیا خیال ہے؟ یہاں اور وہاں کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ تو ہمارا کام ہے مانگنا اور مانگتے رہنا۔ قبولیت دعا کے لیے ایک بہت کڑی شرط ہے اللہ کی طرف سے، بہت کڑی۔ اکثر لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ ہے رزق حلال۔ بہت بڑی تعداد اس میں فیل ہو جاتی ہے۔ تو رزق حلال اگر نہیں ہے نا تو قبولیت دعا کے دروازے تو بند پہلے ہی کر دیے ہم نے۔ اس کی فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگی، فرمایا کہ اس کی غذا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اللہ نے رد کر دی۔ تو اس لیے حلال جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ دعا مانگتے ہوئے کبھی بھی قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے، گناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دونوں دعائیں بہت کامن ہو چکی ہیں۔ مثلا کسی نوجوان نے کسی لڑکی کو پٹانا ہے تو اللہ سے مانگے گا یا اللہ وہ مان جائے، یہ حرام ہے۔ کسی نے کوئی حرام کاروبار شروع کرنا ہے، وہ جی بسم اللہ سے یاسین سے شروع کروا لیا اور جناب قرآن مجید پڑھوا لیا، اور صبح صبح آ کے جناب سورہ یاسین لگا لی دکان پہ، اور سارا دن جھوٹ دھوکہ اور غلط کام چل رہے ہیں۔ یہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قطع رحمی کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ بھئی کسی رشتہ دار سے ناراضگی آ گئی، اس کے بارے میں بد دعائیں دینا، اس کا برا چاہنا، اس کا نقصان ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس قسم کی باتیں، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔
ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، سب کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے۔ قبولیت دعا کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، کچھ حالات ہوتی ہیں، قبولیت دعا کے کچھ اوقات ہیں، کچھ حالتیں ہیں، اور کچھ مقامات ہیں، اور کچھ اشخاص ہیں۔ یہ اہم بات ہے، اگر ہمیں یاد رہے اور ہم ان کا فائدہ اٹھا لیں تو بہت مفید ہے۔ قبولیت دعا کے اوقات کون سے ہیں؟ پورا رمضان کا مہینہ، بالخصوص افطاری کے وقت، پوری رات، اور اس میں بالخصوص سحری کے وقت۔ رمضان کا پورا مہینہ قبولیت دعا کا ہے، اور اس میں مزید اہم افطاری کے وقت ہے، اور پوری رات قبولیت دعا کی، اور رات میں مزید اہم سحری کا وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ختم قرآن دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے، ایک ہم قرآن مجید پڑھ رہے، پڑھتے پڑھتے وہ ناس تک پہنچے، دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا، اور یہ سارا سال کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک وہ جیسے رمضان میں تعلیم قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے تو وہ دعا ختم قرآن۔ 9 ذو الحجہ عرفہ کے دن کی دعائیں، شب جمعہ کی دعائیں، سارا سال تہجد کے وقت کی دعائیں، اور جمعے کے دن ایک وقت ہوتا ہے قبولیت کی گھڑی، اس وقت کی دعا۔ یہ تو کچھ اوقات ہیں۔ کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ موقع دن رات ہمیں ملتے ہیں، ہم ان کو غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، ہاتھ سے نکل جاتے ہیں وہ موقع۔ مثلا جس وقت نماز کے لیے اذان ہوتی ہے نا، تو اذان کے فوراً بعد کا جو وقت ہے قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اذان کا جواب دینا، اور اس کے بعد اگر انسان کو دعا مانگے وسیلے کی، شفاعت کی، تو سبحان اللہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا مانگے، اس کے ساتھ کچھ اور مانگ لے، رزق کے اندر آسانی، عمل کی قبولیت مانگ لے۔ تو اذان کے فوراً بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جہاد کے لیے جب صفیں باندھی جا رہی ہوں اس وقت قبولیت دعا کا وقت۔ فرض نماز کے فوراً بعد کا وقت یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ وہ ایک کسی نے میسج بھیجا کہ بعض لوگ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد جیب سے موبائل نکال کے فوراً ایسے دیکھتے ہیں جیسے قبولیت نماز کا میسج آ گیا اللہ کی طرف سے۔ تو قبولیت نماز کا میسج واٹس ایپ پہ تو نہیں آنا، لیکن بہرحال نماز کے فوراً بعد جو وقت ہے فوری، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس وقت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نفل نماز میں سجدے کی حالت میں دعائیں مانگنا، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ فرض نماز کے اندر سجدے میں دعا نہ مانگے، نفل نماز میں مانگے۔ لیکن نفل نماز میں جو دعا مانگنی ہے سجدے میں، وہ کون سی دعائیں مانگنی ہیں؟ جو قرآن مجید کے اندر ہیں یا حدیث شریف کے اندر ہیں، اور کوئی دعا نہ اپنی زبان میں نہ عربی زبان میں اپنی، ہاں جو قرآن کے اندر آئی ہے، جو حدیث کے اندر آئی ہے، واقعی عربی ہے، وہ تو مانگ سکتے ہیں۔ تو عرب آدمی بھی عربی میں اپنی زبان میں کوئی بات نہیں کرے گا دوران نماز، نہ اردو والا کرے گا۔ تو وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں ہیں وہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ اب کتنے لوگ ہیں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو نفل نماز کے سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 5 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ مانگیں۔ یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی دعاؤں کو نفل نماز کے سجدوں میں ہم مانگیں، اس کی عادت بنائیں۔ ایک اور موقع قبولیت دعا کا جو بڑا آسان ہے، تلاوت قرآن کے بعد کا موقع۔
ایک تو نا ختم قرآن، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، روز ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں، مہینے بعد وہ موقع آئے گا، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب روز آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے ایک رکوع، چاہے دو رکوع، چاہے ایک پاؤ، چاہے زیادہ یا کم، تلاوت قرآن مکمل کرنے کے بعد جو فوراً وقت ہے یہ قبولیت دعا کا ہے۔ یہ جو مدرسے میں بچے آتے ہیں نا، نازلہ پڑھنے والے، حفظ کرنے والے، ان بچوں کو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، ان کے اساتذہ کرام کو بھی کہتا رہتا ہوں، روز آپ کی کلاس لگتی ہے، روز بچے پڑھتے ہیں، تو بچوں کی یہ ٹریننگ پہلے سے ہی ہو کہ جس وقت وہ تلاوت پوری کریں تو دل ہی دل میں کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگ لیں، ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں، جیسے چاہیں مانگ لیں، ان کے پاس تو روز موقع ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے پاس روز موقع ہے، اور جو قرآن ہی نہ پڑھے یہ والا موقع پھر اس کے پاس تو نہیں ہے۔ آب زمزم پینے کے بعد جو وقت ہوتا ہے فوراً یہ قبولیت دعا کا ہے۔ جس وقت مرغا اذان دیتا ہے نا، بانگ دیتا ہے، مرغے کی آواز آتی ہے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہ پھر بانگ دیتا ہے۔ اور اس وقت دعا بھی بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون سی دعا جی کسی کو یاد ہے؟ اونچی آواز سے، ہاں جی، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا حدیث کے اندر آتی ہے جب مرغا اذان دے، آواز دے، بانگ دے تب، اور یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ایک اور موقع مسلمانوں کے دینی اجتماعات کے وقت، ہم دینی طور پہ جمع ہوئے ہوئے نا، یہ خود قبولیت دعا کا ایک موقع ہے۔ اور جتنے بھی دینی اجتماعات ہوتے ہیں، تعداد کی بات نہیں ہے کہ کتنے ہوں وہاں پہ لوگ، دینی اجتماع ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، یہ خود قبولیت دعا کا وقت ہے۔ محفل ذکر میں کی گئی دعائیں، الحمدللہ ہر اتوار کو پہلے ذکر ہی کیا جاتا ہے، ختم خواجگان پڑھے جاتے ہیں، آج بھی پڑھے گئے، اور آخر میں مراقبہ بھی ہوگا انشاءاللہ، تو محفل ذکر بھی ہو گئی، تو دونوں چیزیں یہاں آ گئیں انشاءاللہ قبولیت کا۔ بارش کے دوران بارش برس رہی ہو اس وقت دعائیں مانگنا، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ نماز جب کھڑی ہونے لگتی ہے نا، بالکل امام نے واللہ اکبر کہنا ہے اور پیچھے سے تکبیر کہی جا رہی ہے، نماز کے لیے اذان الگ ہے، اب جب جماعت ہو رہی ہے، لوگ کھڑے ہو گئے تو اقامت ہو رہی ہے، اس وقت بس جب اس نے پورا کیا نا، وہ چند لمحات ہوتے ہیں، دل ہی دل میں کوئی مختصر سی دعا بندہ اللہ سے مانگ لے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، کچھ سوچ کے رکھے فوراً مانگ لے۔ جمعے کی نماز دو خطبوں کے درمیان جب امام صاحب بیٹھتے ہیں نا، وہ بڑا مختصر وقت ہوتا ہے، دل ہی دل میں کچھ مانگ لے، ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگنی اس وقت، بعض لوگ ہاتھ اٹھا کے مانگنے لگتے ہیں، نہیں، دل ہی دل میں کچھ مانگ لے، زبان سے بھی نہیں مانگنی، لیکن وہ وقت ہے قبولیت کا۔ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے، بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو پہلی نظر کے وقت مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم سب روزے سے ہیں، دینی اجتماع کی حالت میں ہیں، ذکر کی مجلس میں ہیں، روزے دار کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو ایک دعا میں مانگتا ہوں، آپ سب آمین کہہ دیں، یا اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ شریف کی زیارت عطا فرما۔ اب بیت اللہ شریف انشاءاللہ اللہ آپ سب کو لے جائے، جی دعا ہے۔ پہلی نظر پہ کیا مانگنا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بیت اللہ کو دیکھ کر پہلی دعا قبول ہوتی ہے تو کیا دعا مانگی جائے؟ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، امام صاحب کو اللہ نے بہت سمجھ اور فقاہت عطا فرمائی تھی، انہوں نے فرمایا کہ دعا یہ مانگو، یا اللہ آج کے بعد جو میں دعا مانگوں وہ قبول کر لینا۔ ایک جملے میں زندگی بھر کی دعاؤں کی قبولیت کی جو ہے نا وہ بات ہو گئی۔ ایک اور دعا بھی مانگی جائے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ آپ کو پسند آ جائے۔ اچھا جی، انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، چوٹ لگے، اس وقت دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک اور بھی موقع ہے قبولیت دعا کا، لیکن اس کو بہت تھوڑے لوگ عمل کرتے ہیں اس پہ۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کرنا بغیر اسے بتائے۔ غیبت تو ہم بہت کرتے ہیں دوسروں کی، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کمیاں بہت بیان کرتے ہیں بغیر اسے بتائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہم گناہگار ہوتے ہیں، ہماری نیکیاں وہ لے جاتا ہے، اس کے گناہ ہمیں مل جاتے ہیں۔
نقصان ہی نقصان. لیکن اگر ہم یہ والا کام کریں کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کریں تو یہ اس کے حق میں دعا قبول ہو جائے. اور ایسا نہیں کہ کسی کے حق میں قبول ہوگی. جب ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اخلاص بھی ہے یہاں پہ، اس کو بتا بھی نہیں رہے، وہ موجود بھی نہیں ہے، تو فرشتہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اس کو بھی یہی عطا کرو. تو ہمیں بھی مل جاتا ہے. تو کیا ہم کریں؟ ہم لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعائیں کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے قبول فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قبولیت دعا کی نا گارنٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تمہارے پروردگار نے تم مانگو میں دوں گا. کتنا مزیدار جملہ. لاٹری ویسے جائز تو نہیں ہے، یہ لفظ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جب نکلتی ہے تو لوگوں کو خوشی بڑی ہوتی ہے جنہوں نے ڈالی ہوتی ہے، تو اسے ایک محاورہ سا بن گیا، اس لیے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. تو یہ کوئی اور اچھا لفظ استعمال کر لے کہ بس ہماری تو چاندی ہو گئی، ہمارے تو جناب مزے ہو گئے. اس جملے نے ہمارے تو بارے نیارے کر دیے. اور فرمایا تمہارے پروردگار نے تم مانگو میں دوں گا. آگے قرآن سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کی بات سچی ہوتی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی ہو سکتی. جب کہہ رہے مانگو دوں گا تو بات ہی ختم ہو گئی. بیچ میں کوئی شرط نہیں لگائی کہ نیک مانگے گا تو دوں گا، گناہ گار مانگے گا تو نہیں دوں گا، کوئی بات نہیں کی. مانگو گا دوں گا. وہ سب کو دیتا ہے، ہم مانگنے والے بنے، یقین ٹھیک کریں. حدیث کے اندر آتا ہے، دو باتیں سنیے. یقین کے ساتھ مانگو، اور دوسرا بتایا کہ جس کے دل میں یقین کمزور ہوتا ہے، ڈھل مل مذبذب ہوتا ہے، اس کی قبول نہیں ہوتی ہے. حدیث میں واضح موجود ہے. جس دعا مانگتے ہوئے پتہ نہیں ملے گا ملے گا نہیں ملے گا کیا ہوگا، ایسے بندے کی قبول نہیں. تو یہ قبولیت دعا کا میکینزم سمجھ لیجئے. شیطان کو اس کی پوری سمجھ ہے. اس نے اس سمجھ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے نا ڈی ٹریک کر دیا. ہمیں کیا دل میں ڈالتا ہے، تو بڑا گناہ گار، تیری کہاں قبول ہونی ہے. سچی سچی بتائیں، یہ خیال کبھی آیا کہ نہیں آیا؟ بہت سے لوگوں کو آتا ہے کہ ہماری کہاں قبول ہوں گے، ہم بڑے گناہ گار. یہ بڑا گندا خیال ہے. اچھا، یہ شیطانی خیال ہے. ہم گناہ گار ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف فرما دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں، لیکن کیا گناہ گار کی کو قبول نہیں کرتا؟ ایسا تو کوئی سلسلہ نہیں. اگر شیطان آئندہ کبھی یہ وسوسہ ڈالے کہ گناہ گار تو ہے، تیری قبول نہیں ہونی، تو ہم اس کو ایک جواب دیں، بڑا سالڈ قسم کا نا، دندان چکن جواب. تو کیسے کہتا ہے کہ گناہ گار کی قبول نہیں ہوتی؟ تجھے یاد ہے جب اللہ تعالیٰ نے تجھے دھتکار دیا تھا، فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، دفعہ دور ہو جا میرے دروازے سے، قیامت تک میری لعنتیں تیرے اوپر ہیں. این اس وقت میں جب اللہ تیرے پر غضب کے عالم میں تھے، تو نے کہ اللہ سے نہیں مانگا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کی مہلت دے دے، کیا تجھے ملی نہیں تھی؟ تیری دعا قبول نہیں ہوئی تھی؟ وہ پروردگار تو تیرے جیسے بدبخت کی دعا غصے کے عالم میں بھی قبول کر لے، تو کہتا ہے ان گناہ گاروں کی قبول نہیں ہوں گی. اس وسوسے کو دماغ سے نکالنا ہے، ضرور قبول ہوں گے. جب شیطان کی اس وقت کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو رمضان کی راتوں میں 2 نفل پڑھنے کے بعد لگ رب کے سامنے تنہائی میں ہوں، دعائیں مانگ رہے ہوں، ہماری کیوں قبول نہیں ہوگی؟ فرعون بھائی ہم جیسے کیسے بھی ہیں، گناہ گار ضرور ہیں، لیکن شیطان تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا، ہم جتنے ہی برے کیوں نہ ہو، فرعون جیسے تو نہیں ہے نا. الحمدللہ. فرعون کون تھا؟ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب. ہم کون ہیں؟ ہم سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. تو فرق ہے کہ نہیں؟ بہت فرق ہے. اب اس فرعون کی دعا کو بھی کیسے قبول کیا؟ ابھی شیطان کا بتایا تھا، فرعون کا سنیں. جب اس کو غوطہ لگا نا پانی کا، تو عقل ٹھکانے آ گئی
کیا کہنے لگا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، فوراً عقل ٹھکانے آ گئی. آمنت برب موسیٰ و ہارون، یہ اس نے دعائیں مانگی تھی نا، اس وقت ایمان لے آیا. یہ جو ایمان لانا تھا نا، یہ ظاہر کا تھا، کیونکہ وہ آخرت کی وہ چیزیں دیکھ چکا تھا. اگر یہ سمندر میں اپنا گھوڑا ڈالنے سے پہلے کہہ دیتا تو بیڑا پار تھا. اب جب غوطہ لگ گیا، اس کو وہاں کی چیزیں، عذاب اور معاملات نظر آنے لگے، تو اس نے زبان سے ایک جملہ بول دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہر کے جملے کو قبول کر کے ظاہر کے جسم کو بچا لیا. جسم اس کا آج بھی محفوظ مصر میں موجود ہے. وہ کریم، اتنا کریم پروردگار ہے. وہ الگ بات ہے کہ عبرت کا نشان بھی اسے اللہ نے بنایا ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ اس کی مانگی ہوئی دعا کی قبولیت ہے. یہ اس رنگ سے کوئی دیکھے تو جو پروردگار اتنا کریم ہو، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوں گی؟ اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے. قبولیت دعا کی نا 4 حالات ہیں، 4 حالتیں ہیں. نمبر 1، جو مانگا وہ مل گیا، یہ ایک حالت ہے. ہم اپنی جلد بازی کمزوری سے اسی کو سمجھتے ہیں، باقی کو ہم بھول جاتے ہیں. جو مانگا ایز اٹ از مل گیا، ہم نے کہا چلو ہماری دعا قبول ہو گئی. دوسری کیفیت کیا ہے؟ جو ہم نے مانگا تھا وہ تو نہیں ملا، اس سے بہتر اللہ نے کچھ عطا فرما دیا جو ہمارے لیے بہتر تھا. اللہ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر. ایک آدمی غریب ہے، وہ اللہ سے مال مانگ رہے ہیں، اللہ دولت عطا فرما. اللہ تعالیٰ کو اس کا مقدار کا پتہ ہے، اس کو اگر دولت مل گئی یہ تکبر میں چلا جائے گا، یا اس کی بیوی یا بچے نافرمان ہو جائیں گے. اس کو دولت دینا اس کے لیے نقصان دہ ہے. بھئی ایک باپ ہے، اس کے کئی بچے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے. ابھی کئی دن پہلے یہ رمضان کے شروع میں ہمارے گھر میں جناب وہ پنچایتیں لگی نہیں، کو 3-4 بھائی تھے، روز آتے رہے، کو معاملہ چلتا رہا. ان کے والد صاحب نے کیا کیا، ایک آدمی، ان کا بچہ جو بہت ذمہ دار تھا، اور ایک ایسا تھا جو بالکل ہی نکما تھا، تو انہوں نے بچوں کے جو فیصلے کیے اس کے نکمے پن اور اس کی قابلیت کو سامنے رکھ کے، نکمے کو بھی کچھ مل جائے بعد میں یہ بھوکا مرے گا. کس نے نہ کبھی محنت کی نہ آئندہ کبھی کرنی، تو اس کے لیے میں پیسہ انتظام کر جاؤں کہ اس کی گزر بسر ہوتی رہے. تو ایک باپ کے اندر اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کس کے لیے کیا کروں، کیا نہ کروں، کیسے کروں، بھی کس کے لیے کیا مناسب ہے. تو پروردگار کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں مل رہی ہوتی، تو ہمارے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی. ایک بات کہ جو مانگا وہ ملا، دوسری بات جو مانگا اس سے بہتر مل گیا، اور تیسری بات جو ہم دعا مانگتے ہیں اس دعا کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آنے والی مصیبت اور پریشانی ہم سے ٹال دی جاتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے بندہ دعا مانگتا ہے، آسمان سے بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں، یہ دعا اوپر جا رہی ہوتی ہے تو روک دیتی ہے، اس کو نیچے آنے نہیں دیتی. لیکن کئی دفعہ عورت گھر میں سبزی کاٹ رہی ہے تو چھری ہاتھ سے لگتے لگتے بچ گئی، نیچے گر گئی، پاؤں پہ گرنے سے بچ گئی. آپ جناب گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اور اچانک جناب سامنے سے کوئی گاڑی آ گئی، حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہوتے ہوتے انسان جناب بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے. ہمیں جناب کینسر نہیں ہے، ہمیں کوئی اسکن ڈیزیز نہیں ہے، کوئی بڑا کوئی میجر ایشو نہیں ہے، کبھی دعا ہی ہو جس کی وجہ سے اللہ نے بچایا. تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اب وقت کم رہ گیا تو ایک واقعہ بیچ میں، تو بہرحال چوتھی بات حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں ایک ایک دعا کا اللہ تعالیٰ پورا پورا بدل عطا فرماتے ہیں. اور حدیث کے اگلے الفاظ بہت سمجھنے والے ہیں.
فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندے کو اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کے بدلے میں آخرت میں بدلہ ملے گا، اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہو۔ یعنی پہلے تینوں کیٹیگری میں ایک بھی نہ آئی ہوتی، جو مانگا وہ ملا، کاش نہ ملا ہوتا، جو مانگا اس سے بہتر ملا، کاش وہ بھی نہ ملا ہوتا، جو مانگا اس کے بدلے بیماری مصیبت آفت سے بچے، کاش وہ بھی نہ بچے ہوتے۔ آج جو مل رہا ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ یہ کیوں ہوگی؟ دنیا میں جو مانگا مل گیا، موت کے ساتھ ختم یا وہ چیز ہم سے پہلے ختم؟ دنیا کا جو بھی معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا دنیا کے ساتھ۔ آج قیامت کے دن جو مل رہا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے۔ دوستو بندہ تمنا کرے گا کاش، اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو جملہ بتانے لگا ہوں یاد رکھیے گا، کبھی کبھی اس کو سوچا کریں۔ کل قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا اللہ جی میں نے مانگا تھا آپ نے نہیں دیا۔ پھر سن لیجئے، کل قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ میں نے مانگا تھا آپ نے مجھے نہیں دیا۔ ان چار کیفیات میں سے کچھ نہ کچھ میں ہماری دعا ضرور شامل ہے، کسی ایک میں۔ جو مانگا ویسے ملا، بہتر ملا، اس کی جگہ کسی آزمائش سے بچے، یا قیامت کے دن ملا۔ گویا کہ ہماری زبان سے نکلنے والی ہر دعا مقبول، وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ جو زبان سے نہیں نکلی، دل ہی میں رہ گئی اور دل ہی میں درخواست اس کے پروردگار کی حضور پیش کر دی، وہ بھی قبول۔ اتنا کریم پروردگار ہے، تو ہمیں چاہیے اس سے مانگا کریں دن میں رات میں۔ بہت سی عورتیں نا، بہت سے مرد، بہت سے لوگ ہر وقت وظیفے پوچھتے ہیں، وظیفہ بتائیں وظیفہ بتائیں، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ہر چیز کا وظیفہ چاہیے ان کو۔ عورتوں کو بتا دیا جائے نا کہ فلانی پہاڑی کے اوپر پیدل جانا ہوگا، 7 گھنٹے کا سفر ہے، اور وہاں جا کے فلانی چیز جو ہے نا 3 دفعہ پڑھ لو تو شوہر قابو میں آ جائے گا، تو یہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ گھر کے کام، خدمت کے کام وہ نہیں کریں گے، 7 گھنٹے اوپر چلی جائیں گی، ان کو کہا جائے اور وہاں جا کے بس 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنی ہے، یہ روز 7 گھنٹے جانے کے لیے تیار ہیں۔ مردوں کو کہا جائے جی اس سے پہاڑی پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا، تمہارے بجلی کے بل ادا ہو جائیں گے۔ یہ مسجد نہیں جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے کہ بجلی کے بل ہمارے ادا ہو جائیں گے، اس پہاڑی پہ چڑھ جاؤ۔ عجیب ٹرینڈ بن گیا وظائف کا، اور ہر آدمی، بعض دفعہ ہر آدمی نہیں، بعض کوئی نئی سے نئی چیز مانگتے ہیں، ان کو کوئی چیز بتاؤ قرآن سے حدیث سے، کوئی نہیں چیز تم نے پڑھی ہوئی ہے، اس نے کچھ اور بتایا، کچھ خاص بتائیں۔ تو جو ان لوگوں کے دماغ کی سمجھ میں نہیں آتی خاص کیا ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث تو خاص ہے، اس سے زیادہ خاص کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کئی لوگ ہوتے ہیں، ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ ناراض ہو جائیں آپ، ان لوگوں کی بات۔ ہاں اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے تو پھر اس سے بھی بات ہے، کوئی خاص چیز بتا دیں۔ میں ان کو بتا رہا ہوں استغفار کر لو، یہ کر لو، یہ تو سب پتہ ہے جی، کو خاص بتائیں۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ فتنہ ہے۔ یہ والی ڈیمانڈ لوگوں کو آپ کی جیبیں کاٹنے پہ مجبور کر دیتی ہے، آپ خود اپنی جیبیں کٹواتے ہیں۔ قرآن اور حدیث سے زیادہ خاص کیا ہے؟ جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا اس سے کوئی خاص چیز ہو سکتی ہے؟ تو جو چیزیں قرآن اور حدیث میں آ گئی اس پر آئیں۔ ادھر ادھر کی چیزیں بڑے چل رہے ہیں جی، اور کئی لوگ تو وظیفوں کی وجہ سے اتنے مشہور ہو گئے، نئے نئے نت نئے مزے مزے چٹپٹے وظیفے آ گئے، کبھی چاول کے دانوں پہ وظیفے اور کبھی کوئی بات جائز بھی ہیں، میں وظیفوں کا یکسر انکار نہیں کر رہا، بات جائز ہے، بزرگوں کے سے مجرب ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کا درجہ ہے وہ رکھے، اس کو قرآن حدیث سے آگے تو نہ بڑھائیں، کم سے کم کسی بزرگ کے خاص وظیفے کو قرآن سے زیادہ خاص تو نہ کریں، حدیث سے زیادہ خاص تو نہ کریں، یہ تو ظلم ہے نا۔ اب سب سے جو خاص ترین وظیفہ ہے نا، جو ہم سے نہیں ہوتا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو صحابہ نے کیا،
وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے رب کے آگے دامن پھیلاتے تھے. یہ ہم سے نہیں ہوتا. اس سے زیادہ خاص وظیفہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں دعا کے حوالے سے ملنا بہت مشکل ہے. تلاش کر لیجیے، صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیجیے. حدیث میں واضح موجود ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی پیش آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے. تو ہم جو خاص ہے اس کو خاص ہی رہنے دیں. ہم خاص کو عام بنا لیں اور عام کو خاص بنا لیں تو یہ پھر ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ ہے. اور پھر اس قسم کے لوگ پھر کمال دکھاتے ہیں، پھر وہ ہماری جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. جو جتنے زیادہ پیسے مانگو گے جی واقعی کو خاص کام کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. جو بیعت کی نیت کرنا چاہیں بیعت کی نیت بھی کر سکتے. ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے گی. پہلی چیز ہے استغفار. اب وہ 9 منٹ ہیں، ابھی کر لیتے ہیں. تو 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے گی. پہلی چیز ہے استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسری چیز درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ. تیسری قرآن مجید کی روزانہ تلاوت. چوتھی وقوف قلبی، اللہ تعالیٰ کا دھیان. پانچویں ہے مراقبہ اور چھٹی ہے رمضان. اب چونکہ افطاری بھی لگنی ہے دعا کر لیتے ہیں. دعا کے فوراً بعد انشاءاللہ پھر افطاری انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما. ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما. ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. خطاؤں سے درگزر فرما. عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کی تقوی عطا فرما. اللہ تمام حاضرین کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما. حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرما. شریر کے شر سے محفوظ فرما. برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما. دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. رب کریم ہمیں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. چپے چپے کی حفاظت فرما. بچے بچے کی حفاظت فرما. پاکستان کو سیاسی استحکام عطا فرما. اقتصادی استحکام عطا فرما. معاشی استحکام عطا فرما. تمام بحرانوں سے پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما. جو اس ملک کے اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کو چن چن کر دفع دور فرما. یا الہ العالمین پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما. اس کو اسلام کا قلعہ بنا. یا اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ بیت المقدس پر اس دفعہ پھر حملہ کیا گیا. اللہ مسلمانوں کو ہدایت، مسلمانوں کو
قوت عطا فرما، مسلمانوں کو قوت عطا فرما، یا اللہ کفر کا منہ کالا فرما، اسلام کا بول بھالا فرما، یا الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بالخصوص مدد فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین۔ www.darsequran.com